السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ عطار نشا پوری رومی کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے یہ بچہ عشق و معرفت کی دنیا میں دھوم مچائے گا۔ کیا واقعی مولانا سلوک کی اس منزل پر پہنچ چکے تھے کہ انہیں ہر طرف اللہ ہی کا جلوہ نظر آتا تھا؟ آپ افغانستان کے شہر بلخ میں 30 ستمبر 1207 میں پیدا ہوئے۔ محمد نام تھا۔ شیخ بہاؤالدین آپ کے والد گرامی ایک بلند پایہ صوفی اور عالم تھے۔ جلال الدین آپ کا لقب تھا۔ زندگی کے آخری چند سال ترکی کے مشہور شہر کونیا میں گزارے۔ آپ کی ساری زندگی سفر میں گزری، بلخ سے لارندہ، پھر دمشق اور حلب، اس کے بعد بغداد اور پھر اپنے وطن حجاز میں جا پہنچے۔ یہ آپ کا اصلی وطن تھا کیونکہ آپ نسلاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے تھے۔ آخر کار کونیا میں قیام پذیر ہوئے۔ وصال مبارک 17 ستمبر 1273 میں ہوا۔ کونیا میں آپ کا مزار شریف ہے جو آج بھی ساری دنیا کے صاحبان فکر و نظر کے قلوب کو کھینچ رہا ہے۔ رومی کی شخصیت اور ان کا کلام دونوں ہی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ 26,666 اشعار پڑھے پر مبنی ان کے مشہور زمانہ مثنوی تصوف اور عشق الہی کے جملہ موضوعات کو انتہائی سادگی، روحانی اور عام فہم انداز میں بیان کرتی ہے۔ عشق الہی اور معرفت کے انتہائی مشکل و پیچیدہ نکات سلجھانے کے لیے رومی نے سبق آزمود حکایات و قصے کہانیوں سے مدد لی۔ جو بھی لکھا ہے قرآن و حدیث نبوی سے اس کی سند بھی بیان کی جاتی ہے، اس لیے آج 800 سال گزر جانے کے باوجود ان کے کلام کی اہمیت و افادیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار بہاؤالدین اپنے دور کے مشہور علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے حلقہ درس میں حاکم وقت اور خوارزم شاہ بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ وحشی منگولوں کے حملوں کے منڈلاتے خطرات کے پیش نظر رومی کے خاندان نے بلخ کو خیر آباد کیا اور پناہ کی تلاش میں اناطولیہ کی راہ لی۔ راستے میں نیشاپور میں رکے اور جہاں مشہور صوفی بزرگ عطا نیشا پوری سے ملاقات کی۔ عطا بڑے قیافہ شناس تھے۔ رومی کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ آگے چل کر یہ بچہ عشق و معرفت کی دنیا میں دھوم مچا دے گا۔ چنانچہ انہوں نے بہاؤالدین کو ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دینے کے لیے ہدایات کی۔ حج کی سعادت حاصل کرتے ہوئے بہاؤالدین اناطولیہ پہنچے، جہاں کے سلجوقی حاکم علاء الدین کیباد نے ان کا استقبال کیا۔ کونیا میں بہاؤالدین نے ایک مدرسے میں تدریس شروع کی اور بہت جلد مشہور ہو گئے۔ ان کے انتقال کے بعد رومی نے والد کی گدی سنبھال لی۔ حلقہ درس میں شریک ہونے والے حاکم وقت اور عیان و دولت اس سے بے انتہا عقیدت رکھتے تھے۔ ایک دن گرمیوں کی صبح وہ حوض کے پاس معمول کے مطابق درس دے رہے تھے۔ ایک خوانچہ فروش حلوہ بیچتا ہوا مدرسے کے احاطہ میں آ گیا اور اپنے اطراف اور ماحول پر بے پرواہ اور بے خبر اس جگہ جا کر کھڑا ہو گیا جہاں مولانا تدریس میں مشغول تھے۔ خوانچہ فروش نے تعجب سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ مولانا نے بڑے تحمل سے کہا، یہ تم نہیں جانتے، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ آگے بڑھا اور کتاب مولانا کے ہاتھ سے لے کر اٹھا اور حوض میں پھینک دی۔ مولانا نے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ کہہ کر اس نے حوض سے کتاب نکال دی۔ رومی نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس باری اس کی تھی تو یہ تم نہیں جانتے یہ کیا ہے؟ اس نے اپنا خوانچہ اٹھایا اور اسی طرح صدا لگاتا ہوا باہر چلا گیا۔ یہ حضرت شمس تبریز تھے۔ مولانا رومی شمس تبریز کو اپنے ساتھ لے آئے۔ انہوں نے علم کی انتہائی اعلیٰ منازل طے کر رکھی تھیں۔ اب عشق الہی معرفت کے سفر کا آغاز کیا، جس میں قدم قدم پر انہیں اپنے مرشد شمس تبریز کی رہنمائی حاصل تھی۔ مولانا رومی نے رفتہ رفتہ اپنے رابطہ اور اپنے ماحول اور اپنے گرد و پیش سے منقطع کر لیا۔ بس وہ تھے اور شمس تبریز کی صحبت۔ یہ صورتحال ان کے شاگردوں کے لیے کس طرح بھی قابل قبول نہ تھی، چنانچہ شمس تبریز اور ان کے نزدیک متنازع شخصیت بن گئے۔ شاگردوں عقیدت مندوں کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر ایک رات اچانک حضرت شمس تبریز غائب ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق انہیں شہید کر دیا گیا۔ شمس تبریز کی جدائی مولانا رومی کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اپنے مرشد کے فراق میں خود بھی رفتگی کی عالم میں انہوں نے فی البدی شعر کہنا شروع کر دیے۔ یوں عرفان و آگاہی کی مضبوط ترین دستاویز مثنوی تخلیق ہوئی۔
اس مثنوی کے علاوہ مولانا رومی کا دیوان کبیر جو 40,000 اشعار پر مشتمل ہے، جس میں 22 شعری مجموعے بشمول دیوان شمس تبریز، عربی، ترکی، یونانی زبانوں میں ان کا کلام، تصوف پر ایک کتاب فی مافیہ، مجالس، سبی اور مکتوبات ایسی کتابیں ہیں جو ان کے نام کو صوفیانہ ادب میں ہمیشہ روشن اور تابندہ رکھیں گی۔ قارئین مولانا سلوک کی اس منزل پر پہنچ چکے تھے کہ انہیں ہر طرف اللہ ہی کا جلوہ نظر آتا تھا، جو قرآن کی آیات اللہ نور السماوات والارض کی گویا تفسیر ہے۔ وہ حسن و زیبائی کی کائناتی، ملکاتی اور الہامی تصور کے عالم بردار تھے۔ وہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شائستگی کے اس مرتبے پر پہنچ چکے تھے کہ جہاں ان کی اپنی ہستی معدوم ہو چکی تھی۔ تو سبحان اللہ، یہ تھی مولانا رومی کی ہسٹری کہ انہوں نے کس طرح علم فنون میں اور اشعاری میں اپنے شعر جو لکھتے تھے اور کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اپنا جو ہے تعلق جوڑا اور اللہ والے بن گئے۔ آج لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، عمران خان صاحب دیکھ لیں، مولانا رومی کی جو حقائق ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، ان کے اشعار جو ہیں ان کو اکثر جو ہے اپنے جلسوں میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا رومی کی ایک روایت ہے، مولانا رومی کی حقائق ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کتنے مطلب گوگل پر بھی دیکھ لیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے جتنے بھی اشعار ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور ان سے سبق سیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے اشعار میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں اور اچھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔